آیت نمبر ہے 58 آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ موضوع ہے عیسائیت کا رد، نصارہ کا رد ہے، ان کی اصلاح ہے. تو اسی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع جو ہے وہ زیر غور آیا، بڑی تفصیل سے شروع ہوا ہے، یہاں بھی ہے. اب تک اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا ذکر ہوا، اب تک جتنی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ہوئی، فرمایا ذالک نتلوہ علیک. ذالک کیا مانے؟ ذالک یہ مذکور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، حالات میں سے. نتلوہ علیک ہم پڑھتے ہیں آپ پر. ذالک یہ مذکور عیسیٰ علیہ السلام کی خبر، یعنی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، تو ذالک المذکور من خبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ مذکورہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات. نتلوہ علیک اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. نتلوہ علیک ہم پڑھتے ہیں ان حالات کو آپ پر. اور یہ کیا چیز ہے؟ من الآیات، آیات میں سے ہے، احکامات میں سے ہے، آیات میں سے ہے. والذکر الحکیم اور محکم ذکر ہے. حکیم بمانا محکم، مضبوط ذکر ہے. یعنی جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو تمہاری باتیں ہیں وہ ساری اوپری ہے، ادھر ادھر کی باتیں. یہ کیوں کیا، پھر دیکھو اس میں تو یہ بھی تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ٹھیک حالات ہم بتا رہے ہیں. والذکر الحکیم محکم ذکر، مضبوط ذکر. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ایک سوال اور اٹھایا انہوں نے، عیسائیوں نے. کہنے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ہماری باتوں کو، لیکن ایک بات ہے. دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے عجیب انداز میں ہوئی، تو یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ایک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا تشبیہ الغریب بالاغرب. تشبیہ الغریب بالاغرب کا مطلب نرالی چیز کی تشبیہ نرالی ترین چیز کے ساتھ. سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر تو آدم علیہ السلام کو بطریقہ اولا خدا بناؤ. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہے نہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا؟ حضرت مریم سے. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا. ٹھیک ہے. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے زمین پر، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے، پھر جنت میں بسائے گئے، آسمانوں میں جنت میں بسائے گئے، پھر جنت سے اتارے گئے. تو یہ سب چیزیں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم.
بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، مثل کے معنی مثال، عند اللہ اللہ تعالی کے ہاں، وہ کیسی ہے؟ کمثل آدم، جیسے مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له، پھر ان سے فرمایا کن، مٹی سے ان کا وہ بنایا مجسمہ، پھر فرمایا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے، وجود میں آ گئے، روح آ گئی، کھڑے ہو گئے۔ اب آگے فرما رہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، فلا تکن من الممترین، ہرگز آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، جیسے کہ آج کل مسلمان شک کرتا ہے۔ مسلمانوں کی آدھی، کتنے مسلمان ہے، جتنے بھی ہمارے وہ حضرات جو زیادہ تر جو ہے جدید تعلیم سے منسلک ہے، شکوک و شبہات کی دنیا میں، الٹا ان کا ہم بجائے اس کے کہ ہم دفاع کریں کن کا، کفار سے اسلام کا دفاع کریں، اس وقت جو ہے نا پہلی صف میں وہ کھڑے، ان سے دفاع کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ قادیانیوں کو سمجھاتے تھے، اب میں سب سے خطرناک مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ نظریاتی، عملی نہیں۔ عملی کمزوری تو ہمارا ایک اجتماعی المیہ ہے، ذہنی نظریاتی کمزوری ہماری کیا ہے؟ مسلمان دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا وہ ہے، میں مبتلا ہوا، ایسے عجیب و غریب قسم کے سوالات، یہ کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیوں کرا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور پھر جب ٹی وی پہ بیٹھ کے حامدی صاحب اور ان لوگوں کو سنتے ہو تو پھر تو عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے، وہ لوگوں کے خواہش کے مطابق باتیں کرتے نا، لوگوں کے نفسیات اور خواہش اس کے مطابق وہ لوگ شکوک و شبہات، یہ بہت وہ ہے۔ دیکھیں پتہ نہ ہو نا، ہمارے ہاں جب افتاء کا اصول ہمیں پڑھایا جاتا ہے مفتی لین میں، تو ایک عنوان ہمیں اتنا دن تک رٹایا جاتا ہے، لا ادری۔ لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا، ختم، مسئلہ نہ آئے صاف کہہ دو میں نہیں جانتا۔ اب یہ تھوڑی یہ کیوں ہے، یہ کیوں، بھائی معلوم کرو نا، خدا کے بندے ٹائم نکالو، معلوم کرو، سمجھو، یہ بڑی چیز ہے۔ پر میں الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ پڑے، شک کرنے والوں میں۔ اب آخری مرحلہ عیسائیوں کے ساتھ، یہ جو وفد آیا تھا نا عیسائیوں کا نجران سے 60 آدمی، ان کے ساتھ سب سے آخری بات ہو رہی ہے، مباہلہ۔ باہر آنے کا اصل مقصد تو یہاں ان کی بات تقریباً ختم ہو رہی ہے ان آیتوں پہ۔ اصل آنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ سیاسی مقصد، کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے سرزمین عرب پر، ہم وفادار رعایا کی حیثیت سے یہاں رہیں گے، جو بھی ہمارے ذمے کام لگایا جاتا ہے وہ ہم کریں گے، اور بالکل آپ سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ آنے کا اصل مقصد تھا۔ ضمنی طور پر کچھ مذہبی باتیں ہوئی، بحث و مباحثے ہوئے، انہوں نے نئی نئی باتیں چھیڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 سوالات کیے، لاجواب ہو گئے۔ اب آخر میں بھی جب یہ باتیں ہوتی، اصل میں بیچ میں اکسانے والے یہودی بھی تھے، کیونکہ مجلسوں میں یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس قسم کی باتیں اٹھاتے تھے، آگے پھر خطاب دونوں کو ہے، یہود و نصارہ، تو وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، مباہلہ۔ لیکن سمجھے مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ ابتحال، مباہلہ یہ ایک لفظ ہے جو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، اور ایک ہے لفظ، کیا ہے؟ ابتحال کے معنی الدعاء بالتضرع، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، وہ گڑ گڑا کر اور عاجزی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مباہلہ۔ تو مباہلہ کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے، بڑی اچھی اچھی معلومات ہے، آپ سمجھیں۔ مباہلہ لفظ کیا ہے؟
یہ لفظ ہے مباہلہ. ثم نبتہل قرآن میں آیا ہے نا مباہلہ. مباہلہ کس کو کہتے ہیں دیکھیں سمجھے. کسی امر حق، ایک حق کا معاملہ ہے، حق کی بات ہے، کوئی بھی حق والا مسئلہ ہے، اس میں دو فریقین کا اختلاف ہو گیا، دو گروپوں کا اختلاف ہو گیا. ایک کہتے ہیں مسئلہ ایسا ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اختلاف ہو گیا. اب بات دلائل سے واضح نہیں ہو رہی. اس گروہ نے بھی اپنے دلائل دے دیے، اس گروہ نے بھی اپنے دلائل دے دیے، لیکن عام طور پر دیکھیں دلائل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کروا دیا ان کو نا. کتنے سوالات کیے تھے؟ 4 سوالات. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازلی ہے، ابدی ہے؟ کہنے لگے نہیں. الوہیت کے 4 صفات. کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز کو محیط ہے؟ کہنے لگے نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے، خدا جو الوہیت کے 4 صفات ہے، جب ایک میں نہیں ہے، ایک بھی صفت نہیں ہے، خود تم کہتے ہو تو خدا کہاں سے ہو گئے؟ تو دلائل سے. لیکن بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ مطلب ضد قسم کے یا خواہ ویسے بات الجھانے والے. تو اب بھی جب مسئلہ ثابت پھر یہ دوسرے کہ دلائل سے جب بات واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو ایک مرحلہ یہ بھی قرآن نے ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ. ہمارے بزرگوں نے جب یہ قادیانی کا مسئلہ اٹھا تھا تو بار بار مباہلے کا چیلنج کیا، وہ بھاگ جاتا تھا. مباہلے میں مختلف شکل آ سکتی ہے کہ بھائی یہ کرتے ہیں. تو کسی حق معاملے میں 2 فریقین کا اختلاف ہو گیا، معاملہ دلائل سے واضح نہیں ہوا. اب دلائل سے واضح جب نہیں ہوا تو پھر کیا کرے؟ آؤ مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے کا کیا مطلب؟ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا ہے کچھ، ہم اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لیا ہے، اور گڑ کر میدان میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو حق پر ہے ان کو ثابت کر دے، جو باطل ہے ان کو تباہ و برباد کر دے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات پر ڈٹ کے اللہ سے مانگتے ہیں جو حق پر ہے وہ قائم رہے، اور جو باطل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. یہ مسئلہ ہے. اب یہ بات جب ان سے ہوئی تو آپس میں مشورہ کیا، بابا یہ تو ہے تو نبی نا. آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، کہنے لگے نبی تو ہے نا. کہنے لگے بھائی یہ تو نبی ہے. تو ان کا جو ابو حارثہ ابن علقمہ جو مذہبی آدمی تھا، کہنے لگا بابا یہ تو میں تو کبھی مباہلہ نہیں کروں گا، نبی سے میں مباہلہ نہیں کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے کیا. اب آپس میں مشورہ کیے، سب نے کہا کہ بھائی ہے تو اللہ کے نبی، یہ بات تو پکی ہے. اب کیا کریں؟ کہنے لگے اہم السید، جو ان کا اہم السید ان کا بڑا سردار تھا، ان کو کسی طریقے سے سمجھا کر کے بھیجا کہ آپ جا کے مل لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو اصل میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھے، تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اور بس تھوڑے سے جو ہے آپ سمجھے نہیں بات کو، اور یہ بس ہوتا ہے نا مسئلہ اصل میں یوں ہے، اور ہم تو آئے تھے اس مقصد کے لیے، ہم آپ سے کبھی مباہلہ نہیں کریں گے، ہم بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم بھی دیکھیں انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جھگڑا کس چیز کا ہے ہمارا؟ اس طریقے سے آ کر کے جان چھوڑائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے ہیں نا یہ تباہ ہو جاتے سب. اس کا ذکر ہے فمن حاجک فیہ، پس جو شخص جھگڑا کرے آپ کے ساتھ، حاج کے معنی بحث و مباحثہ کرنا، جو جھگڑا کرے آپ کے ساتھ فیہ دین کے معاملے میں، فقل من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، وحی کا علم آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے. فقل، پس آپ کہہ دیجئے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لاتے ہیں اپنے آپ کو اور تم لاؤ اپنے آپ کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ،
پھر ہم مباہلہ کریں گے. نبتہل، مباہلہ کا کیا مطلب ہوا؟ خوب گڑ گڑا کر عاجزی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس ہم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو کن لوگوں پر؟ جھوٹوں پر. جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو کچھ بیان ہوا، ان ھذا، بے شک یہ سب کچھ جو بیان ہوا، لہو القصص الحق، البتہ سچے بیان ہے. قصص ایک ہے قصص اور ایک ہے قصص. قصص قاف کے غیر کے ساتھ یہ قصۃ ان کی جمع ہے، اور قصص قاف کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے حالات، حال، حال. انہا بیان، انہا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس ختم. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہو گیا نا اللہ کے نبی سے. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز، زبردست غالب ہے، حکمت والے ہیں. اس زبردست غالب ہے کا ترجمہ کہاں سے کیا میں نے؟ لام تاکید ہے، لام تاکید. لہو العزیز الحکیم، البتہ غالب ہے، حکمت والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ پھر جائے، تولوا منہ موڑ لے، پھر جائے، نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ تعالی جانتا ہے فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو. خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ٹائم ضائع کرنا، بے جا سوالات کرنا، سب. یہاں تقریباً عیسائیوں کا مسئلہ ختم ہو گیا. جو وفد آیا تھا نا، اصل موضوع ان کا یہاں تک ہے. اب آگے مشترکہ خطاب ہے. کن کو؟ اہل کتاب میں سے یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، مشترکہ طور پر ان کو مخاطب کیا گیا. دونوں اہل کتاب کہلاتے ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تعال یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالو آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم بندگی نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی. ہم بندگی نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک بنائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. نمبر 3، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہمارے بعض کو اربابا، رب. ارباب جمع ہے رب ان کی. کس کی جمع ہے؟ رب کی. تو نہ بنائے ہمارے بعض کو رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ایک دوسرے کو کیسے رب بناتے تھے؟ یہ لوگ اپنے لوگوں کو رب بناتے تھے. قرآن کریم میں آئے گا آگے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے بنایا اپنے پیروں کو. اتخذوا احبارهم، احبار حبر کی جمع ہے. حبر کے معنی یہود کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء کو حبر کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا علامہ. علامہ تو آج کل جو ہے نا وہ ایک ویسے لگا دیتے شوقیہ، ورنہ علامہ جو ہے نا یہ فٹ نہیں آتا ہے کسی پہ. یہ صدر کا لفظ کبھی فٹ نہیں آتا، تو ایسے اس کا لفظ بھی جو ہے نا کبھی فٹ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ تو حبر کہتے تھے. تو اتخذوا احبارهم، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا. ورهبانهم، رہبان جمع ہے راہب کی. راہب سے مراد ان کے پیر. اتخذوا
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو کیا بنایا؟ رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا۔ یہود کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ سب سے بڑے عالم تھے مدینے میں۔ انہوں نے کسی موقع پہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنایا، تو ہم نے رب تو نہیں بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پیر اور آپ کے مولوی جس چیز کو حلال کرتے تھے آپ اس کو مانتے تھے یا نہیں، اور جس چیز کو حرام کرتے تھے مانتے تھے یا نہیں؟ کہنے لگے یہ تو کرتے تھے۔ تو کہنے لگے رب کس کو کہتے؟ اور التحلیل والتحریم من صفات اللہ سبحانہ وتعالی، حلال کرنا کسی چیز کو، حرام کرنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو نبی کی بھی نہیں ہے، نبی تو صرف اس کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہنے لگے یہ تو ہوا تھا، وہی جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہ ان کے وہ کرتے تھے۔ یہ فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہمارے بعض کو رب اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائے نہ مانے، فَقُولُوا، پس آپ لوگ کہو سب مل کر کے مسلمان، اشہدوا، تم لوگ سب گواہ رہو، یہود و نصارہ دونوں گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم تو مسلمان ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں جب صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، تو روم کے بادشاہ کے نام جو خط بھیجا تھا، چونکہ وہ اہل کتاب عیسائی تھا نا، اس کے نام جو خط بھیجا تو وہ یہ خط تھا، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک من مرتین فان تولوا فان علیک اثم الیریسیین ویا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ مہر لگا دیے نیچے، بڑا زبردست مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹوک خط ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرح نہیں لگا ہوا ہے پتہ نہیں لکھتا جا رہے، 2 ٹوک الفاظ اللہ کے نبی کے۔ کیا من محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف، ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام علی من، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، سلام کے بعد میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اور اگر آپ نے اعراض کر لیا، نہیں مانا، تو سارے روم کے لوگوں کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ حکمران سے سب سے پہلا سوال قیامت میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ نے تہجد پڑھی اتنی زیادہ، آپ نے قرآن کی تلاوت کی اتنی زیادہ، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے اتنے حج کیے، کعبۃ اللہ کے اندر گئے تھے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھے تھے، یہ سب یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا سب سے پہلے؟ رعایا کا جواب دو، رعایا کا جواب دو، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، پھر اس کے بعد یہ آیت لکھی، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون، اب دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی یا نہیں؟ یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، مشرکین مکہ میں بھی، مسلمانوں میں بھی، 4 طبقات سے آپ کا واسطہ پڑا تھا نا عرب میں، یہود تھے مدینے کے، نصارہ سے آپ واسطہ پڑا، اور مشرکین سے بہت پہلے پڑا تھا، اور ایک مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی مسلم، کیوں؟
بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر ان کی اولاد میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اولاد میں سے، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ملت ابراہیمی والے، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے سب۔ اب یہاں ہر ایک کہتا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیم پر ہم ہیں۔ تو بات میں جب آدمی جب غلو کرتا ہے نا، ناجائز آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، بہت زیادہ آگے بڑھتے، کہتے منزل نہیں کیا چاہیے؟ رہنما چاہیے۔ کتنا غلط نہ رہا ہے، دیکھو نا کتنا غلط نہ رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اسی طریقے سے یہ مذہبی جو ہے نا، جب آدمی جماعت کے اندر بہت زیادہ گھستا ہے کسی تنظیم میں، جماعت میں، تو پھر وہ بالکل اگر آپ کہیں کہ بھائی دیکھو آپ کی جماعت میں یہ غلطی ہے، آپ کی تنظیم میں یہ غلطی ہے، تو وہ الٹا بحث مباحثہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی بسا اوقات کسی غلط بات پر وہ دفاع کر رہا ہوگا۔ یہ ایک کمزوری ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اب یہ الٹا ہم ملت ابراہیمی پہ یہ کہنا چاہیے تھا نا، بھائی ہم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ہم ملت ابراہیمی پر، ہم مسلمان کیا، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ الٹا کہنے لگے، یہود و نصارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر تھے، نصارہ نے کہا ہماری ملت پر تھے، مشرکین نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے کہ تورات یہودیت نام ہے کس چیز کا؟ تورات کی تعلیمات کا، تورات کی تعلیمات کا نام ہے، یعنی یہودیت کا سلسلہ چلتا ہے تورات سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسائیت نام ہے انجیل کی تعلیمات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ بات ہے نا، تو مسئلہ یہ ہے تورات تو نازل ہوئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً کیا نام ہے، تورات نازل ہوئی کیا کہتے ہیں اس کو، ابراہیم علیہ السلام کے 1500 سال کے بعد۔ تورات جو آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے 1500 سال کے بعد تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3,500 اس کے بعد آئے، 3,500 سال کے بعد۔ تو کتنا فاصلے، تو وہ تمہاری ملت پہ کیسے ہو گئے؟ اس کا ذکر ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے کن کو خطاب ہے یہاں پر؟ دونوں کو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتارا گیا تورات اور انجیل، یہ نہیں اتارے گئے مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا بس اتنی عقل سمجھ بھی نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، اس کا مطلب ہاں انتم ہؤلاء کا مطلب تم ہی لوگ ہو، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، تم ہی لوگ ہو، ہاں انتم مبتدا، ہؤلاء خبر، تم ہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، چلو جن چیزوں کے بارے میں جھگڑا تم نے کیا، بحث و مباحثہ کیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، لیکن جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ما کان، اب سن لو، ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے حنیف۔ حنیف کا کیا معنی؟ ایک اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے والے، تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اس کا ترجمہ کرتے یکسو ہونے والے، یکسو ہونے والے، مسلمن فرما بردار، مسلمان،
وما کان من المشرکین، اور اے مشرکین آپ بھی سن لو، مشرکین میں سے بھی نہ تھے، سب کا رد ہو گیا۔ اب کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کون ہے؟ اب بات اب ٹھیک ہو گئی نا، بات اب بنی۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب سے قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، اولا کے معنی قریب تر، نزدیک، ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں سے کون ہے؟ للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی جو تم میں موجود ہے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے صحابہ ہیں، صحابہ یہ ایمان والے بھی، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو کن کا دوست ہے؟ مومنوں کا دوست ہے، ایمان والوں کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، مشترکہ خطاب بھی۔ اب آگے یہود کا تذکرہ ہے۔ یہود، جیسے کبھی کبھی آدمی سوچتے ہیں، قیامت کی علامات نشانیوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک کیوں ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ فباؤوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب لے کے پڑے، ہر جگہ لعنت کے الفاظ استعمال ہو رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں رکھا ہے، ان کے لیے سب کچھ کیوں ہے؟ مطلب اس قوم نے جو ہے نا بہت عجیب سا وہ کیا، یعنی ان کی آدمی تاریخ کو پڑھے نا، یعنی ایک ضد ہوتی ہے اور ایک ضد کی حد ہوتی ہے، انہوں نے ضد کی حد کر دی تھی، ہر چیز کو جانتے تھے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو ٹھکراتے تھے۔ پھر دیکھیں یہاں پھر کچھ یہود کے کچھ الگ حالات یہاں ذکر ہوئے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہا، ودت کے معنی پسند کیا، چاہا، طائفۃ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، یہ کہ تمہیں گمراہ کرے، یعنی انہوں نے پروگرام بنایا، منصوبہ تیار کیا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو۔ اور کیسے گمراہ کریں گے؟ سب سے پہلا وار یہ شک و شبے میں ڈالو، یہ پہلا وار ہے ان کا، یہ کہ یضلونکم، تمہیں گمراہ کرے، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو۔ در حقیقت یہ جو کچھ بھی کرتے دیکھے، ایک آدمی میں حق پر ہوں، میں ایک عالم ہوں، ٹھیک ہے، میں حق پر ہوں، اب مثال کے طور پر میں کوئی غلط سوچوں تو یہ اس کا نقصان مجھے پہنچے گا نہیں، اس لیے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، اور میں غلط سوچتا ہوں تو ایک عام آدمی غلط سوچتا ہے، ایک میں غلط سوچتا ہوں، سوچنے میں فرق ہے، اس کے اثرات زیادہ منفی میری ذات پہ پڑیں گے، اس لیے کہ جانتے ہوئے میں نے ایک کام کیا۔ تو یہ مطلب نہیں جو بھی غلط سوچتے ہیں اس کا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وما یضلون الا انفسهم، گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے نہیں ہے، حواس سے، حواس، عقل کا دوسرا مرحلہ ہے، علم کا حواس، شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، فرمایا وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، تم گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خطاب فرما رہے، اللہ کا انداز دیکھیں اور ان کی خباثت دیکھیں، کتنا دیکھیں پیار محبت کا، یا اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جیسے اللہ فرما رہے ہیں، یوں سمجھے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ تلبسون کا مطلب لبس یلبسو کے معنی خلط ملط کر کے پیش کرنا،
جیسے سنت اور بدعت کو کیا کیا؟ خلط ملط کر کے پیش کر دیے. کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو؟ حق بات کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، معلوم بھی ہے کہ دیکھو یہ حق اور باطل کو ہم ایک ساتھ ملا رہے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے. یہ حق بات ہے، اچھی طرح علم میں اس کو چھپا رہے ہیں، کیوں کرتے ہو ایسے؟ لیکن یہاں دونوں کو خطاب تو دونوں کے ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہود کا، یہ زیادہ شرارتی تھے، اس لیے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو چلے گئے اٹھ کے نا، انہوں نے سارا جو ہے ان کو زیادہ تقویت انہوں نے پہنچائی. دیکھو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، سوالات کرتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے. یہ آگے ان کے ایک منصوبے کا ذکر ہے. مالک ابن سیف، یہ ایک یہودی تھا، پیر کا پیر. پیر مالک بن سیف سین کے ساتھ. ہاں یہ کیا کیا اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، مرید وغیرہ ہوں گے ملے ہوں گے کہیں سے. اب وہ سارے اکٹھے کر کے جمع کر دے، کہنے لگے ایک کام کرو، تم جاؤ صبح کر کے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور وہاں بیٹھ کے بڑے ادب تواضع سے عاجزی سے بیٹھ جاؤ، بات کرو، سوالات بھی کرو، سب کچھ، اور پورا، اور اس بات کا اظہار کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ہیں مسلمان، یعنی یہ تاثر دو ان کو. اور شام کو واپس آ جاؤ، لوگوں کو کہو مزہ نہیں ہے یار، مزیدار نہیں ہے، آدمی صحیح نہیں ہے، باتیں صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ کام کرو تو اس سے کیا ہوگا، لوگ شکوک و شبہ، ہاں بھائی دیکھیں نا اہل کتاب ہے، لکھ کے پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. کیونکہ جب ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو لوگ جاہل لوگ بیچارے کیا کریں گے، خود بخود ہو جائیں گے. جیسے کہ آج کل میڈیا والے کرتے ہیں. میڈیا والوں کو چھوڑیں گے نہیں ہم، کرتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں نا، نئے نئے مسئلے چھیڑتے ہیں عوام کے سامنے. ویسے ابھی ٹی وی تو ہٹا نہیں ہے نا، منصوبہ تیار کیے گھروں سے. میں نے سنا ہے آپ لوگوں نے بڑی تیاری شروع کی گھروں سے ٹی وی ہٹانے کے لیے. دیکھنا چھوڑ دیا، سوائے چلو ایک اقدام تو ہے نا. اچھا آپ نے ویسے ختم کرو، یہ بہت ختم ہے. انشاءاللہ آخری اقدام یہ ہوگا انشاءاللہ. جیسے مجھے خبریں سننے میں آ رہی ہے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اللہ نے چاہا. دفاع کبھی نہیں کرو، بس ایک کار اگر رکھتے ہی ہو نا، دفاع نہیں کرو. مجھے خطرہ اس سے ہوتا ہے دفاع شروع کر دیتا ہے، کیا اس میں خبریں سنتے ہیں، پھر تھوڑا سا جب آگے بڑھتے کہتے ہیں میچ سنتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں. اپنے مسلمان اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو اس کو ہٹانا ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ویسے یقین جانے میں کبھی کبھی محلے کے بچوں پہ اتنی محنت کرتا ہوں، اتنا دماغ استعمال کرتا ہوں، لیکن ایک جدید تعلیم نے، اسکول کے ماحول نے، میں نہیں کہتا اسکول کی تعلیم نہیں ہونا چاہیے، دیکھو میں میری بات کو منفی کبھی نہیں لے آپ، لیکن پتہ نہیں کیا ذہن دیتے ہیں وہاں پر، کیوں ایسا دیتے ہیں. ایک تو ہمارے دینی مدرسوں میں اور اسکول کے میں یہ فرق ہے نا، ہمارے دینی مدرسوں میں طالب علم ابھی تک دیکھے میں عالم بنا، میرے استاد میرے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، کئی مسائل میرے پاس بھیجتے ہیں، میرا اساتذہ لوگوں کو میرے پاس بھیجتے ہیں کئی، لیکن میں آج تک آنکھ اٹھا کر کے اپنے استاد سے بات نہیں کر سکا. ہمیں بہت ان چیزوں کی بڑی تعلیم دی جاتی ہے، استاد کا ادب بہت ضروری. لیکن یہاں پر عجیب چیز ہے، میں نہیں کہتا ہوں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں یتیم رونے کا عادی ہوتا ہے. میں نے اپنے آپ کو حالات کے ساتھ ایسا فٹ کر دیا ہے کہ میں نے کہا اگر آپ غلط کام کو نہیں چھوڑو گے نا، میں حق کو نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کا تعاقب ہر موڑ پہ جاری رکھوں گا. وہ بچے بڑے ہنستے رہتے. میں نے کہا بھائی جو بھی ملتا ہے نا، وہ کہتے بھائی بھاگو خالی عبید آ گئے، ٹوپی نہیں ہے، بھاگو، ٹوپی نہیں پہنی نماز میں، بھاگو. سب ٹیڑھی ہوتی ہے. میرے سامنے جب بچے آ کے کھڑے ہوتے پینچے جلدی اوپر کر لیتے ہیں.
تو میں کہتا ہوں کبھی بیٹا کہ میں تو خدا کے بندو تم میرے لیے کر دو، خدا کے لیے کوئی نہیں کرتے ہو. یہ بڑی چیز ہوتی ہے نا. لیکن بڑا چند دن تک پڑھا، چند دن کے بعد چلے گئے آگے، بالکل ان کا ذہن پتہ نہیں کیوں، یہ کوئی استاذ بھی ہے، کہیں ہم نے کلاس میں پڑھا ہے، وہ چیزیں یہ کس چیز نے بڑا یعنی بہت آزاد کر دیا ہمیں معاشرے نے ان چیزوں نے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ مجھے شکوے شکایت نہیں، اس لیے کہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرا دل 100% مطمئن ہے اور کرتا رہوں گا اس کو، اس لیے کہ ہمارا مشن ہے. انبیاء بھی اپنا کام کرتے رہتے، بس ہم بھی ڈیوٹی کے مکلف ہے جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. لیکن بہرحال آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے یہ تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہم متاثر بہت ہے، ویسے متاثر نہیں ہونا چاہیے. آدمی میں کمزوریاں بڑی ہوتی ہیں، میں خود بھی عملی طور پر بڑا کمزور آدمی ہوں، میرے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال بعض چیزیں متاثر کسی سے نہیں ہونا چاہیے. باطل کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہیے. باہر دو آدمی مل جائے یار دیکھو اندر یہ ہوا یار یہ ہنس لیتے ہیں چلے جاتے. خدا کے بندے کم از کم باطل کو حوصلہ مت دو، غلط چیز کو حوصلہ مت دو، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، ہم ہمارے دین کا حصہ ہے. اب یہ کیا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ. آمنوا ایمان لاؤ نہیں، ایمان لاؤ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اصل کیا ایمان کا اظہار کرو، ورنہ ایمان لاؤ کیسے؟ مطلب ہے نا آمنوا ایمان کا اظہار کرو، بالذی انزل علی الذین آمنوا ان لوگوں، اچھا بالذی اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، دین ہے، اس پر ایمان کا اظہار کرو. کب؟ وجہ النہاری دن کے پہلے، وجہ النہاری دن کے چہرے میں. کیا مانے؟ دن کے پہلے حصے میں، جب دن ظاہر ہو جائے، صبح میں جا کے. وَكْفُرُوا آخِرَهُ اور انکار کرو دن کے آخری حصے میں. آخِرَهُ دن کے آخری حصے میں کیا کرو؟ انکار کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ مسلمان لوٹ جائے، یعنی اپنے کفر کی طرف دوبارہ لوٹ جائے، تو کفر ہے اس کی طرف. اور ایک بات اور کرتے تھے یہ لوگ، دو باتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ جو تمہارے دین کی پیروی نہ کرو اس کی بات مت مانو، بس ختم. یہ اٹل بات ہے. جو تمہارے دین کی پیروی نہ کرے ان کی بات نہیں مانو. عجیب بات ہے. قرآن نے ایک لفظ پہلے پارے میں استعمال کیا تھا نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، جب تک پیروی نہ کر لیں. مسلمان کتنا بھی اپنے آپ کو یعنی ان کے سامنے بڑا مخلص ظاہر کرے، لیکن وہ کہتے ہی مسلمان ہے، بس نام کا مسلمان بھی خطرناک ہے کہتے ہیں. کسی وقت بھی یہ جو ہے نا کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں ہے. تو یہاں پر کیا کہا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ، وَلَا تُؤْمِنُوا یقین مت کرو تم مگر اس شخص پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. جب تک وہ یہودی اور نصرانی نہ بنے ختم وہ نہ کرو. قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ تعالی کی ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ کون سی ہدایت ہے؟ جو اللہ ہدایت کرے وہ در حقیقت ہدایت ہے. حقیقت میں ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اب دو باتیں، ایک تو یہ ہے ان کو سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ جو دین، یہ آدمی کا عجیب سا مزاج بنتے ہیں. آدمی کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے کو یہ کیوں ملا. حسد سب سے بڑی بیماری ان کی حسد کی تھی. ان کو جو تباہ کرنے والی چیز ہے نا وہ حسد ہے سب سے پہلے نمبر پر. آپ نے پہلے بارے میں پڑھا ہے. تو ایک تو یہ کہ
جو تمہیں دین شریعت کا علم دیا گیا، تمہیں کتاب دی گئی، تمہارے پاس نبی آئے تھے، ان کے پاس کیوں آئے؟ نبی کیوں آئے؟ کتاب کیوں دی گئی؟ شریعت کیوں دی گئی؟ ایک ہی حسد۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر بات ان کو نہ بتایا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے۔ جا کر کے ہر بات بتا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اللہ کو بتائیں کہ ہاں اللہ ان کو معلوم تھا سب کچھ لیکن یہ مانتے نہیں تھے۔ تو خدا کے بندو، جب تم اہل کتاب ہو، جب ان کو پتہ لگتا ہے یہ اللہ کو بتاتے تو اللہ کو معلوم نہیں ہے پہلے سے، لیکن یہ سوچ ہے ان کی۔ فَمَا أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کہ دیا جائے کسی ایک کو مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ ان کو تمہارے جیسا دین کیوں ملا؟ نمبر 2، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں گے ان سے جا کے یہ مت کرو۔ کیوں وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ؟ تمہارے رب کے ہاں دلیل قائم کریں گے۔ پھر قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل، مہربانی اللہ کے ہاتھ میں۔ یؤتی، فضل سے مراد یہاں پر ہے وحی، کتاب، نبی بنانا، سب فضل مہربانی میں آتے ہیں۔ سب سے اونچا فضل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وحی کو فضل سے تعبیر کیا، مہربانی فضل۔ تو فرمایا بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کو چاہے۔ کبھی بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے، ایک جاہل کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لے کر کے اس سے بڑا کام لے لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں انسانوں کو کہ میرا دین دیکھو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو محتاج بناؤ، دین ملے گا۔ اور اگر لاپرواہی کرو گے، استغنا کا راستہ اختیار کرو گے، میں راستے سے ہٹا دوں گا تمہیں۔ وہ ایسے تاریخ بتاتی ہے نہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، کشائش، وسیع فضل والا ہے۔ واسع، وسیع فضل والا ہے۔ علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے تمہاری باتیں نہیں چھپ سکتی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہے۔ اب یہ فضل اس امت کو مل گئی ساری چیزیں، نبی آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے دی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ایک اور برائی ان کی، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم میں آ چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے۔ شبرن بشبرن وذراعن بذراع، بالش بر بالش، جیسے بالش انہوں نے کام کیا تم بھی ایسے کرو گے، اور ہاتھ در ہاتھ۔ یہ دیکھیں دو ذرا کس کو گئے، دو بالش، دو بالش ہو گئے، اس کو ذرا کہتے ہیں۔ شبرن بشبرن وذراعن بذراع، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی نے ان میں اٹھ کر کے گوہ کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی تم بھی وہ کام کرو گے۔ اس امت میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو کرے گا، ان کی پیروی کرو گے۔ یہ ان کی خرابیاں تھی۔ ایک اور خرابی کیا تھی؟ اب یہ سب نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے، انصاف پسند، جو انصاف پسند تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ عجیب بات، جس آدمی کا مزاج اچھا ہوتا ہے، جو آدمی مخلص ہوتا ہے، طلب ہو، جس میں جو انصاف پسند ہو، اس کو اللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ دیکھیں یہاں کچھ امانت کا ذکر ہے، دو طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا، یہودی کے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ امانت میں ایک خیانت کرتا ہے اور ایک امانت کو وقت پہ ادا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام، ان کا بڑا عالم تھا نا، بعد میں مسلمان ہوا۔ اسلام سے پہلے ان کے پاس کسی نے امانت رکھی۔ کتنی امانت رکھی؟ 1200 اوقیہ سونا، 1200 اوقیہ۔ 1200 اوقیہ کتنا ہوتے؟ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا۔ ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا۔
اور 1 درہم کتنا ہوتے؟ 3.5 ماشے کا. یہ میں نے نکال کے لایا، ڈھونڈا اس کو. کتنا؟ 1200 اوقیہ. کتنا ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک اوقیہ. اور ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم. اور 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 ماشے. تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 20 لاکھ روپے بنتے ہیں. کسی نے رکھ کے تقریباً اس کے لگ بھگ زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. اب یہ کسی نے رکھے ان کے پاس اور بھول گیا بیچارہ. بڑے عرصے کے بعد، بہت بڑے عرصے کے بعد وہ آیا. کہنے لگے حضرت بڑا گھبراتا ہو کہ وہ بھول گئے ہوں گے، کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں، کچھ گواہ بھی نہیں کچھ. کہنے لگے حضرت تم میرے پیسے، خدا کے بندے تم کہاں تھے یار؟ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک دیا آپ کو، اپنی امانت لے کے رکھ دی، پھر بھول گئے. یہ لو اپنی امانت اٹھا کے دے دی. دیکھیں یہ بھی ایک آدمی ہے. ایک ان کا پیر صاحب فخاص بن عازورہ. فخاص فا خا الف صاد، فخاص بن عازورہ یہ تھا. ایک آدمی نے 1 دینار لا کے رکھا. لوگ رکھتے تھے اس زمانے میں، بھائی یہ اچھا آدمی ہے اس کو پاس رکھو. رکھا 1 دینار رکھا. 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم کا ہوتا ہے. 200 روپے ہوتے ہیں. 1 درہم کے آج کل کتنے بنتے ہیں؟ ہاں 200. ہاں تو 200 روپے ہو گئے تقریباً. یہ رکھے اس نے، چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا کہنے لگا، بیٹھ گیا. حضرت تو میرا آپ کے پاس وہ دینار رکھا تھا. اب اس کے مرید بیٹھے ہوئے. اچھا جب رکھ رہے تھے مرید موجود تھے کچھ، ان میں سے ابھی بھی موجود. کون سا دینار رکھا آپ نے؟ جاؤ بھاگو، کوئی دینار وینار نہیں ہے. اپنی طرف سے دینار بنا رکھے آپ نے، رکھ تو. بیچارے کو ڈانٹا، وہ چلا گیا. ایک مرید بیچارہ اس کا تھپا ہوا تھا، موقع کی تلاش میں تھا. اس نے جا کر کے باہر اس آدمی کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پیر یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ دے گا نہیں. اس کا طریقہ یہ تم ایسے کر لو کہ تم جا کر کے اس کو کہنا کہ دیکھو میرا دینار شرافت کے ساتھ نکالو. نہیں، ان کے مریدوں نے جب یہ نکل گئے نا، مریدوں نے کہا حضرت وہ تو اس نے پیسے رکھے تھے، شاید آپ بھول گئے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ رکھے تھے انہوں نے پیسے. کہنے لگے کون چھوڑو دفعہ کرو، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگوں کا کوئی ہم پر وہ نہیں بنتا، بس کچھ نہیں ہوتا، جانے دو. ایسی بات کی. تو ایک تبا ہوا تھا، اس نے جا کے باہر اس کو کہہ دیا کہ آپ ایک کام کرو، آپ جا کے ان کو بولو کہ وہ جو آپ کے پاس وہ رکھے تھے وہ دے دو، شرافت کے ساتھ دے دو. نہیں دے دو تو میں مدینے کی گلیوں میں جا کے ڈنڈورا پیٹتا ہوں کہ فخاص بن عازورہ پیر بنا پھرتا ہے اور وہ جو ہے لوگوں کے مال پہ جو ہے قبضے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب جا کے اس نے جا کے بولا، کہنے لگا میرا پیسہ نکالو شرافت کے ساتھ، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں جا کے بعد لوگوں کو بتاؤں گا. 1 دینار لکھا تو یوں پھینک دیا. کہتے جاؤ آئندہ مت آنا، نکلو یہاں سے، اور اٹھا کے دے دیے. یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں امانت میں خیانت، انسان کی فطرت جب خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، ایک کے پاس کتنے ہیں؟ 1200 اوقیہ ہے اور ایک کے پاس 1 دینار ہے. یہ معاملات بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، اللہ کی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ دین میں ایک امانت داری. امانت داری بڑی چیز ہوتی ہے. دین کو بھی اللہ نے امانت سے تعبیر کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے یہ دین کی امانت پہاڑوں پر، آسمانوں اور زمین پہ پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا. وحملها الانسان، اور حضرت انسان نے اٹھا لیا اس کو. انه کان ظلوما جہولا، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. عجیب بات، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل کیوں کہا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے، کہتے بہت بڑا ظالم اس لیے کہا، کہتے ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس میں انصاف کرنے کی صلاحیت ہو اور پھر نہ کرے، پھر ظالم ہے. صلاحیت ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور بہت بڑا جاہل کیوں کہا؟ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، جب نہ کرے تو بہت بڑا جاہل ہے.
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، اگر آپ ان تأمنہ، اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں، بقنطار ڈھیر، خزانہ، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، تو یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا کر دے گا. ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار رکھیں تو لا یؤدیہ الیک، وہ ادا نہیں کرے گا آپ کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ ان پر مسلسل کھڑے رہے، سر پہ برابر ان کے سر پہ کھڑے رہے. ذالک، یہ کیوں ایسا کرتے کہ ایک دینار بھی، اگر ذالک یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر فی الامیین، ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام کا راستہ. یہ ترجمہ آپ کے ہاں نہیں ملے گا. سبیل، دیکھیں سبیل کے آخر میں تنوین لگی ہے، تنوین ہے دو پیش. کبھی کبھی مضاف الیہ کو ہمارے ساتھی جو گرامر والے ہیں وہ سن لے، کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے اور اس کی جگہ مضاف پر تنوین لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین عوض مضاف الیہ کے. یہ ہے اصل میں یہ جملہ ہی ہے سبیل الزام، کوئی الزام کا راستہ. آپ کے یہاں لکھا ہوگا، شیخ الہند کا ترجمہ ہے نا، لکھا ہوگا. کیا لکھا ہے؟ ترجمہ نہیں لکھا الزام کا راستہ؟ اچھا لکھو، صحیح، الزام کا کوئی راستہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر الکذب، جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اتنا کافی ہے. یہ فہیم لوگ تینوں بھائی مجھ سے مل لیں اور بلیغ صاحب بھی مل لیں. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.